دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں اگر کہیں سے کوئی وراثت مل جاتی ہے یا کہیں سے کوئی گفٹ آ جاتا ہے یا کسی نے کوئی انعام اور اکرام کر دیا ہے جس کی وجہ سے آدمی کے پاس مال اچھا خاصا ہو گیا ہے، جو نصاب سے بھی اوپر چلا گیا ہے، تو ایسے شخص پر بھی ان دنوں میں اگر مال آ گیا ہے تو قربانی کرنا واجب ہو جائے، کیونکہ قربانی کے مسائل میں اور زکوٰۃ کے مسائل میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال پر پورا ایک سال گزرنا شرط ہوتا ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں مال آ گیا اور قربانی کے دن بھی آ گئے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں مال کے اندر بڑھوتری ہونا وہ بھی شرط نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کے نصاب میں سونا ہوتا ہے وہ بڑھنے والا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، اور اسی طرح شیئرز ہیں، تجارتی مال ہے، تو ایکسپورٹ امپورٹ کے معاملات ہیں، تو ایسا مال جو بڑھتا ہے کمانے سے، آگے بڑھانے سے گھٹتا ہے، تو ایسے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مال بڑھنے والا بھی ہو۔ ایک پلاٹ ہے، آدمی نے 50 لاکھ کا یا کروڑ کا لے کے رکھ دیا ہے، اب اس کو خرید و فروخت کی بھی نیت نہیں ہے، بس لے کے رکھا ہوا ہے، ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب وہ یہ کہے کہ میں نے تو سارے پیسے پلاٹ پہ لگا دیے ہیں تو میرے پاس تو ابھی نقدی کچھ ہے نہیں، وہ ادھار لے کے بھی کرے گا کیونکہ وہ مال اس کی ملکیت میں ہے، اور وہ جیسے ہی اس کو بیچے گا تو نفع حاصل ہوگا تو اس کے ذریعے وہ اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی اگر کہیں سے بھی مال آ جاتا ہے اور آدمی مالدار بن جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی نے اپنے مال فلاں جگہ پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں یا ادھار پر دیے ہوئے ہیں اور آنے کی امید ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی ضرور واجب ہوگی، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کو جو ہے وہ ادا کرے۔ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر سونا چاندی تو نہیں ہے اور آج کے حساب سے کتنی رقم ہونی چاہیے کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ تو اس میں لکھا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں مال اگر ہوگا اور وہ ضرورت سے زائد ہو، اس کی اپنی ضرورت کا نہ ہو، تو وہ اس مال کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ چاندی آج کل کیا تولہ چل رہی ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، تو جو تولہ ہوگا اس حساب سے اس کو منٹیپلائی کریں گے تو 52.5 تولہ کی جو قیمت بنے گی، اور وہ مال اس کی عام ضروریات یعنی کھانا پینا اور بل وغیرہ دینا اور اسی طرح اسکول کی فیسیں وغیرہ بھرنا، یہ سب ہٹانے کے بعد وہ بچتا ہو 52.5 تولہ کے بقدر، تو زکوٰۃ واجب ہوگا۔ ورنہ بعض مرتبہ تو سیلری اتنی ہوتی ہے لیکن وہ تو سارا وہیں دینا ہے اس کو، تو ایسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال بالکل زائد ہو اور الگ سے بالکل مال ہو کہ جو خرچ کرنے کے بعد اتنا بچ جاتا ہو ماہانہ، تو پھر جا کر ہوگا۔ ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائیں تو سنت ہے وہ 10 ذی الحجہ کو کس وقت ختم ہوگی، جبکہ اس کو اپنی قربانی کا وقت اور دن کے صحیح تعین نہیں ہے، جیسے کہ اجتماعی قربانی میں۔ ناخن اور بال وغیرہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک اضافی آپ کو ثواب مل رہا ہے، یہ ایک اضافی آپ کو جو ہے بینیفٹ ہے ایک طرح سے، کہ قربانی بھی کی اور مزید یہ عمل بھی کیا۔ اب جیسے آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے تو فرض تو ادا ہو گیا، اب اس کے بعد مزید سنت موقدہ ادا کرتا ہے تو اور زیادہ اچھا ہو جائے، پھر وہ اپنے بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے، پھر تسبیحات پڑھتا ہے، اور پھر جو ہے تلاوت کرتا ہے، تو یہ نوافل پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، تلاوتیں کرنا، دعا کرنا، اس کو ہم نماز کا حصہ تو نہیں کہیں گے لیکن ثواب مل رہا ہے اس کو، تو وہ الگ چیز ہے اور فرائض الگ چیز ہیں۔ تو قربانی پر اول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے کرنے یا نہ کرنے سے آپ کی قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے، اور اگر جو کر رہا ہے تو جس دن وہ قربانی کرے گا اسی دن اس کے بعد اس کو ناخن وغیرہ کاٹنے ہوں گے۔ پہلے دن کر رہا ہے تو پہلے قربانی کر لی پھر کاٹ لو، دوسرے دن کر رہا ہے تو پہلے قربانی ہوگی اس کے بعد کرے گا، تیسرے دن کرتا ہے تو تیسرے دن قربانی کرنے کے بعد وہ بال وغیرہ کاٹے گا، اس سے پہلے کاٹے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ثواب حاصل کرنا ہی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔
اور بعض مرتبہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے فقراء مساکین میں سے ہوتے ہیں تو قربانی تو نہیں کرتے لیکن یہ مشابہت کر رہے ہوتے ہیں کہ ناخن وغیرہ نہیں کاٹتے، تو وہ کیا کرے؟ وہ عید کی نماز کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد وہ کاٹ لیں اپنے بال وغیرہ یا ناخن وغیرہ جو بھی کاٹنے ہیں۔ اور یہاں جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اجتماعی جانور دیا ہوا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کب کر رہے ہیں، تو آپ فون وغیرہ کر کے معلوم کر لیں کہ بھئی دوسرے دن آپ کتنے بجے تک ہمارا جانور قربان ہوگا، نمبر تو ہوتا ہی ہے، یا آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے، تو کسی طرح معلوم کر لیں اس کے بعد کاٹ لیں، ورنہ احتیاطاً آپ شام کو کاٹ لیں کیونکہ یہ شام تک ہو ہی جاتا ہے سارا معاملہ۔ اسی طرح قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ اس میں 3 چیزیں آپ سمجھ لیں۔ ایک تکبیر کے دن ہوتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تو شروع ہوتی ہے 10 سے ایک دن پہلے 9 کو، تو 9 کی فجر سے شروع ہوتی ہے، پھر 10 کی 5 نمازیں، پھر 11 کی 5 نمازیں اور پھر 12 کی 5 نمازیں، تو کتنی ہو گئیں؟ 20۔ پھر 13 کی 3 نمازیں تو 23 نمازیں ہو گئیں، اور ایک عید کی ملا لے تو 24 نمازوں میں یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اس کا وقت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تکبیر کا وقت آپ کا شروع ہوگا 9 ذی الحجہ سے اور 13 ذی الحجہ تک جو ہے یہ وقت جائے گا، اور 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز پہ جا کے مکمل ہو۔ عورتوں پر بھی ضروری ہے اور مردوں پر بھی ضروری۔ مردوں پر بآواز بلند ضروری ہے کہ مسجد میں شروع ہو جائے، امام بھول جائے تو مقتدی شروع کر دیں، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر انفرادی پڑھ رہا ہے قضا کی ہے تو اس میں بھی ضروری ہے۔ عورتیں بآواز بلند نہیں پڑھیں گی، اپنی آواز کو پست کرتے ہوئے گھر میں ہی پڑھیں گی۔ دوسری چیز، عید کتنے دن کی ہے؟ تو عید آپ کی 4 دن کی۔ عید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کی جانب سے روزہ رکھنا حرام ہو، تو وہ 10واں، 11واں، 12واں اور 13واں، یہ 4 دن جو ہے آپ کے عید کے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں۔ اور جو رمضان کے بعد آتی ہے اس کو ہم چھوٹی عید اس وجہ سے کہتے ہیں، وہ ایک ہی دن ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ 1 دن اور یہ 4 دن، تو پورے سال میں اللہ کی طرف سے جو مہمان نوازی ہوتی ہے وہ 5 دن کی ہوتی ہے۔ 4 دن یہ کہلاتے ہیں 10، 11، 12 اور 13۔ تو ان 4 دنوں میں آپ کی عید ہے، قربانی نہیں کہہ رہا ہوں، عید ہے۔ عید وہ ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور قربانی کا وقت انہی دنوں میں ہے۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی کہ تکبیر کتنے دن ہے، اور دوسری بات آپ کو سمجھا دی کہ عید کتنے دن ہے۔ اب رہی قربانی کا وقت کتنا ہے، تو اسی میں آپ کا قربانی کا وقت ہے کہ 10 کو صبح صادق کے بعد یہ وقت آپ کا شروع ہو جائے گا۔ صبح صادق کے بعد یہ وقت آپ کا 10 کو شروع ہوگا، رات کو کریں دن کو کریں، 11 کو بھی آپ کا یہ وقت ہے، رات کو کریں دن کو کریں، 12 کو بھی آپ کا وقت ہے، دن میں کریں، کیونکہ 12 کی جب غروب ہو جائے گا اور مغرب کا وقت ہو جائے گا تو پھر یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔